اگر بچے آوارہ ہوں تو کسی مووی سے تعویذ مت لیا کرو، کسی سر کے ڈاکٹر ہیڈ اسپیشلسٹ کے پاس مت جایا کرو، کسی عامل کے پاس مت جایا کرو، دسترخوان پر غور کیا کرو کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے۔ ایک دم کھلی ہوئی بات ہے۔ رات کے 2-2 بجے بچے پب جی گیم کھیلتے ہیں، مسلمانوں کے بچے بتائیے آوارہ۔ حضور میرے بچے آوارہ ہو گئے۔ بچے؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا امی تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر آ گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ماں نے کہا میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ بولے کیا مطلب؟ محنت میں کرتا ہوں۔ بولے نا 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 اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرا ہے۔ بولے تیرا کمال کیا ہے؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ ہو کے نعرے میں لگاتا ہوں، دسترخوان کی اپنی روٹیاں میں غربا نوازی کرتے ہوئے دے دیتا ہوں، میں زہد شب بیداری میری علامت و نشانی ہے، ساری محنتیں میں کرتا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، تیرا اس میں دخل کیا ہے؟ صاحبو ماں نے کہا اے میرے بیٹے فرید سن، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا۔ سارا قصور بچوں کا ہو گیا، ماں باپ سوتے رہے۔ کیا مطلب؟ بنیاد کی اینٹ ٹنگڑی ہے۔ یہ تیغیہ معینیہ ہے، سرکار تیغ علی شاہ کے نام کی محفل ہے، وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے۔ سرکار غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ ایک نہر سے، اردو کا جملہ ہے، ایک نہر سے، جیلان میں ایک نہر سے، میں نے پوچھا ایک درویش سے الہ آباد میں، حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے، جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا۔ میں نے پوچھا درویش سے غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، کیا کھایا تھا؟ دماغ لگاؤ، دماغ، پڑھے لکھے لوگوں ماشاءاللہ، بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ سیب توڑا تو نہیں تھا؟ بولو بھائی، تھیلے پہ بک رہا تھا، لے کے بھاگے تو نہیں تھے؟ چیک کرنے کی نیت سے لے کے غائب تو نہیں ہو گئے؟ پھر کہاں تھا؟ بولو بھائی، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت اگر غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا۔ اس کے بدلے میں شیخ عبداللہ صومعی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی۔ عقل سے پرے ہے یہ بات۔ صاحبو یہ کلکتہ ہے، راتوں کو جاگنے والا شہر، پورے ہندوستان میں جلسوں کی بھیڑ میں اضافہ کرنے والا شہر، حضور کے عاشقوں کی بڑی مبارک جماعت، کئی صوبے کی پرورش تنہا یہ شہر کرتا ہے۔ اللہ اس شہر کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میں وہاں پر ایک بات کہتا ہوں، آپ کے قدموں کو چوم کر کے، علماء کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے، میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ اتنا بڑا جرم کہاں سے ہو گیا کہ 12 سال کی پنالٹی لگا دی؟ بہتا ہوا سیب کھا لیا، یہ جرم نہیں ہے، نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ اس درویش نے کیا کہا؟ دل کہے تو بتانا اپنی بہن بیٹیوں کو۔ اس درویش نے کہا غوث پاک کے ابو جانتے تھے شیخ موسیٰ جنگی دوست، اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، سوچو سوچو ذرا سا، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ سنو علماء کرام سے جا کے یہ پانی دم کروا لینا، سید بابا خضر شاہ کے روضے پہ جا کر کے اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کرنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ پہلے ہی بنیاد کی اینٹ کو صحیح کر لیا ہوتا یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ دسترخوان پر غور کرو، دسترخوان پر جھوٹ بولنا آج ہمارا شعار ہے۔ بولے مسلمان ہیں، بولے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ حضور غوث پاک کے ہاں چوری کرنے کے لیے آئے تھے، الفی نام تھا، ٹائٹل تھا الفی، اب ان کا نام ہے خواجہ قطب الفی۔ چلو گے ان کی مزار شریف پر؟ بولو بھائی، شارع سراج میں سوق الکفاح میں ان کی مزار شریف ہے، حضور غوث پاک کے روضے کے قریب میں۔ یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے اور غوث پاک نے انہیں ابدال بنا دیا تھا۔ پھر سے بتاؤں، یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، غوث پاک نے انہیں ابدال بنا دیا۔
میں ان کی مزار شریف کی ایک چادر لایا تھا، بھیونڈی میں اس کی زیارت ہو رہی تھی، بہت سارے تبرکات تھے، میں نے کہا یہ چادر وہاں کی ہے، یہ وہاں کی ہے، وہاں کی ہے، پھر میں نے کہا یہ پیلی والی چادر اس بزرگ کی مزار شریف کی ہے جو غوث پاک کے یہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ آپ تعجب کرو گے کسی نے اسی کو غائب کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے کہا بھیونڈی والے بھی ابدال بننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار اسی چادر کو غائب کیا، کیا بتا، بڑے تاڑیا لوگ ہیں۔ یہ غوث پاک کے یہاں چوری کرنے آئے تھے اور غوث پاک نے انہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، سوچو ابدال کیا ہے۔ روئے زمین پر بقول مولا کائنات، بقول مولا کائنات ایک وقت میں 40 اس پوسٹ کے اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ ابدال ایک ہی وقت میں زمین پر 40 ابدال رہتے ہیں، جن میں سے اکثریت یعنی 25 کے آس پاس، 25 کے آس پاس صرف ایک ملک میں رہتی ہے جسے سیریا کہتے ہیں، جسے ملک شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس کے شہر میں عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہیں، جس کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہیں، جس کے دامن میں اگر دل کہے تو بولنا شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہیں، جس کے قریب میں بابو صغیر قبرستان ہے، جس کے دامن میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہے، جس کے قریب میں ثانی زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہیں، اگر دل کہے تو بولنا جس کے دامن میں بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں، جس کے دامن میں سرکار امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ 25 تقریباً 40 ابدال میں 25 ملک شام میں رہتے ہیں، اب بچے 15 اس دور میں جو ملک ہے وہ 195 ہے، 245 سب جزیرے یہ سب ملا کر کے ہیں، اور بقیہ ایک ایک ملک میں 300 400 جنگلوں میں جزیرے بھی پائے جاتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ ان 195 ممالک میں 2 کو اقوام متحدہ نے ایکسپٹ نہیں کیا، 193 ملکوں میں یہی 15 ابدال حکومت کرتے ہیں۔ ایک ایک ملک میں کبھی کبھی 14 ابدال رہیں گے، کبھی کبھی 100 ملک میں کوئی ابدال نہیں ہوگا، ایک ہی ابدال 100 ملک کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ جب تک ابدال دعا نہ کرے شہر میں بارش نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے ابدال کی۔ بنتا کیسے ابدال؟ ایک شخص وجود میں آیا نا، پہلے نہیں تھا، عدم سے وجود میں آیا، پھر جسم کی تخلیق نظر آئی، انسان بنا، اور پھر اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو مومن بنا، نماز روزہ کرتا نظر آیا تو مسلمان بنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز روزہ کرتے ہوئے دکھائی دیا تو لوگوں نے مسلمان کہا، پرہیزگار ہوا تو متقی بن گیا، اور پرہیزگاری کی تو صالحین میں شامل ہوا، اور نیک ہوا تو اللہ نے کرم کیا ولی بن گیا، ولایت پا گیا، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، سنبھل گیا تو ابدال بن گیا، سنبھل گیا تو وہ سالک بن گیا، اور بکھر گیا تو مرزوب بن گیا، مرزوب بن گیا تو ٹھہر گیا۔ اب جب سالک بنا تو اس کے آگے کی منزل ہے، یہ ابرار ہے، یہ اوتاد ہے، یہ ابدال ہے۔ اس کے بعد کی یہ تقریباً 27 پوسٹیں ہیں ولایت کی، تب جا کے کہیں ابدال کوئی بنتا ہے۔ غوث پاک نے ایک چور کو ابدال بنایا تھا۔ کس کو؟ سمجھو 3-4 منٹ ضائع ہو گئے بھائی اس میں۔ غوث پاک نے ایک بنا سکتے ہو؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے جو ایک چور کو DIG بنا دے؟ بولو بھائی، نہیں بنا سکتے، قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، سسٹم کے خلاف ہے، اور غوث پاک نے چور کو DIG بنایا۔ یہ کیا مطلب بھائی؟ ابھی تو چور کو اپنی چوری سے توبہ کرنا ہے، سزا ملے گی، پھر توبہ کرے گا، توبہ پر قائم رہے گا، پھر وہ ڈیولپ کرے گا اپنے ساتھ اسناد، مارک شیٹ کی بھرمار کرے گا، تب کہیں جا کے DIG بنے گا، لمبی عمر درکار ہے۔ اور غوث پاک نے چور کو ہی، یہ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا تو جواب دیا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خواجہ خضر آئے تھے جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کلکتے کے قطب کو اٹھایا تو پٹنہ بھیج دیا، وہاں کے ابرار کو اٹھایا تو اسے سیوان بھیج دیا، وہاں کے ابدال کو اٹھایا تو بلیا بھیج دیا، ایسے ہی وہ پوسٹنگ کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ ایک شہر کے ملک کے ابدال کا انتقال ہو گیا، وہ پوسٹ خالی ہے، ایک ابدال کا انتخاب کر دیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، اسی وقت یہ چور غوث پاک کے گھر میں گھسا تھا چوری کرنے کے ارادے سے، تو غوث پاک سرکار نے کیا کہا؟ وہ کنارے پر بیٹھا ہے اسے لے آؤ۔ سننا صاحبو، وہ کنارے پر بیٹھا ہے اسے لے آؤ۔ تو خواجہ خضر اس کے قریب گئے اور بولے ابدال صاحب اٹھیے۔ سننا یہ پیچھے
ابدال صاحب اٹھیے. تو اس چور نے کیا کہا غوث پاک کو دیکھ کر کے, شیخی میں چور ہوں چور, میں چور ہوں چور, ابدال نہیں ہوں. دیکھنا کتنی طلب ہوتی ہے, میں چور ہوں چور, ابدال نہیں ہوں. غوث پاک نے کہا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. آئے ہائے 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 ہائے, کیا دقت ہے؟ دو کام کرنے میں کیا دقت ہے؟ منع کیا ہے مودی جی نے, مجھے بتائیں منع کیا حکومت نے, اتر پردیش کے سی ایم صاحب نے, ہندوستان کے فائنانس منسٹر نے. جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہیں رہنے نہیں دیں گے. ایسا کوئی قانون نہیں, آزاد ہیں آپ سچ بولنے میں اور حلال کھانے میں. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سرشت میں داخل ہو گئیں تو اللہ کا نام ایک مرتبہ لیں گے, 1000 مرتبہ لینے کا نور دلوں میں آ جائے گا. وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ سرکار تیغ علی شاہ کے نام کی محفل ہے. آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ تیغ علی شاہ سرکار کے روضے پر حاضری کے لیے گئے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور حالانکہ لوگ اس میں بہت ہیں, میں کئی مرتبہ جاتا ہوں. علامہ سیف اللہ صاحب قبلہ کے والد صاحب قبلہ کی مدار شریف ہے. جو اور قریب کے لوگ ہیں پٹنہ علاقے کے, ان سے گزارش ہے کہ ضرور جائیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ کا ڈر مانگے, اللہ کی خشیت مانگے, اللہ کا خوف, حضور کی محبت مانگے. یہ تیغ علی شاہ ہے. زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہیں گے, لیکن اگر بنیاد کی وہ اینٹ جو دسترخوان پر حرام لقمے کی صورت میں وہ ٹیڑھی ہے تو پھر ٹیڑھی رہے گی. تیغ علی شاہ سرکار اپنے ایک مرید کے گھر میں گئے اور جا کے مرید سے بولے میرے وضو کے لیے پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ. مرید نے وضو کے لیے پانی دیا اور گھوڑے کو چارہ لا کے دیا. آپ نے نماز پڑھی, مرید آ گیا, کہا حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ دوڑ کے گئے اور جا کر کے دیکھا تو گھوڑا زمین پر تڑپ رہا تھا, منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا. میری ماں, میری بہنوں, میرے دوستوں, میرے صاحبوں, سننا, یہ نہ کہنا میدان محشر میں ہمیں خبر نہ ہوئی. اب یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی کہ علامہ عمران صاحب کو ہم نے بڑی وسعتیں دی تھیں, بڑے وقت دیے تھے, کاش مجھے وہ یہ بتایا ہوتا. اتنی مبارک جماعت نے کی, احتیاطی تدابیر اختیار کرو ورنہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا میدان محشر میں. اب یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی. عقل, فہم, دین و ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. تیغ علی شاہ رو کے ہوئے بولے میرے مولا میرا گھوڑا بیمار پڑ گیا. اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے سہلایا. بولے میرا دوست ہے میرے مولا, یہ میرا دوست ہے, تو میرے دوست کو ٹھیک کر دے, میرے سفر کا ساتھی ہے. اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جب قریب گئے تو منہ کے پاس گئے تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا, گندا پانی نکل رہا تھا. تیغ علی شاہ سرکار نے دیکھا تو گندا پانی منہ سے نکلا تھا, چارہ بھی منہ سے نکلا ہوا تھا. تیغ علی شاہ سرکار نے دیکھا تو غلام کو بلایا, مرید کو ادھر آ, یہ بتا کہ یہ میرے گھوڑے کے منہ سے چارہ نکلا ہوا ہے, گندا پانی. بولے جی حضور. آپ نے اس غور سے چارے کو دیکھا سرکار تیغ علی شاہ شہنشاہ سرکاہی شریف نے, اور اپنے مرید سے کہا سچ بتانا یہ چارہ کہاں تھا. کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں, سچ بتانا یہ چارہ کہاں تھا. مرید نے کہا حضور یہ قریب کے کھیت سے میں نے کاٹ کے لا کے گھوڑے کو دے دیا. تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے. تو مرید نے کہا حضور اپنا نہیں ہے, اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے جن کا گھر اس طرف ہے. تو تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا کیا تو نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے چارہ کاٹ کے میرے گھوڑے کو دے دیا. بولے حضور وقت نہیں تھا اس سے پوچھتے, جا کر کے بغیر پوچھے میں نے چارہ کاٹ کے آپ کے گھوڑے کو دے دیا. صاحبو رونے کا مقام ہے. تیغ علی شاہ سرکار رونے لگے, رو کے بولے سن میرے مرید, جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. سمجھ رہے ہیں؟ رات کے 12:30 بجے ہیں, ہم نے اپنے باپ کی بات نہیں بتائی, ہم نے اپنے قبیلے کی بات نہیں, اپنے اجداد و امجاد کی فائل نہیں کھولی ہے. ہم نے ان کا نام لیا ہے جنہوں نے رات کی اندھیری میں اللہ کا نام لیا. انہوں نے اللہ کو حی کہا, اسی لیے اللہ نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا. وعدہ کرو انشاءاللہ یہ نام لیں گے. 2 کام پر عمل کریں, سچ بولتے رہیں اور بولو بھائی, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یہ نہ کہنا کسی سے, یہ غلط باتیں ہیں. بچیوں کی پرورش نہ حرام نہیں کھاؤں گا تو کیسے ہوں گی. میرے بھائی وقت نہیں ہے, 1 منٹ کی آخری بات اجازت دیجئے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, میری گفتگو بڑی لمبی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیوں میرے دل کو مگر بڑا سکون ملا. وعدہ کرو انشاءاللہ. کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک, بولو بھائی
مدرسے میں یہی تعلیم ہوتی ہے. ایک مدرسہ غریب نواز کا تھا, اس مدرسے میں بیٹھ کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہی پڑھا کرتے تھے, اللہ اللہ. کیا دہلی میں لیٹے ہوئے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ عثمان ہرونی کے پوتے, غریب نواز کے لاڈلے, بابا فرید کے شیخ کامل, صابر پاک محبوب الہی کے دادا پیر, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا کے دادا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. پڑھا, سیکھا, اس نام سے فیض حاصل کیا, دہلی میں رہنے لگے. اپنا حلیہ بدل کے, اختلاف کا دور ہے. آج گوشت کھا کے ہڈیاں ہندو بھائیوں کے دروازوں پر ہماری نسلیں پھینک دیتی ہیں, آگ لگ جاتی ہے شہر میں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اسلامی اصول سے آشنا کراؤ, انہیں غریب نواز کا سسٹم دو, اختلاف سے بچو, ورنہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جن کو آپ پیدا کر کے جا رہے ہیں وہ کس کے بھروسے رہیں گے؟ وہ کس معاشرے میں سانس لیں گے؟ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا, 30 سال کے بعد 40 سال کا ہو جائے گا. ابھی جب نفرتوں کی یہ فضا ہے تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا نہیں آپ نے؟ کس کے دم پہ چھوڑ کے جاؤ گے دنیا سے؟ جو چاہے گا ان کے چہرے کی داڑھی نوچ لے گا, جو چاہے گا میری ماں بہنوں کے سر سے دوپٹے نوچ لے گا. نا 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 نا. اگر کوئی بہک گیا ہے تو ہم کیوں بہک جائیں؟ وہ اتنے بہکے ہوئے لوگ ہیں کہ سچے خدا کو خدا نہیں کہتے. زیادہ بات میں بھی نہیں کروں گا اس ٹاپک پر, کسی موقع پر بات کروں گا. اتنے کم لوگ ہیں سچے خدا کو خدا نہیں کہتے. اچھا, اس کے مقابلے میں لایا بھی کس کو خدا؟ پتھر کو, اسی کی بنائی ہوئی چیز کو لایا. بڑی طاقت تھی, کوئی مضبوط شے لاتے, لا نہیں سکتے, کوئی اس کے مقابلے میں ہے نہیں. وہ تنہا فاعل حقیقی ہے, قادر مطلق ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا ہے. لیکن یہ بتاؤ, جب اس نے تمہارے خدا کو خدا نہیں کہا, تم نے کوئی لڑائی نہیں کی. تمہارے نبی کو اس نے نبی نہیں کہا, تم نے کوئی لڑائی نہیں کی. تمہارے قرآن کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, تم ناراض نہیں ہوئے. جس دن اس نے تمہیں انسان نہیں مانا, تم میدان میں آ گئے. سمجھ رہے میری بات؟ لڑائی کا دن تو پہلے والا تھا جب اس نے سچے خدا کو خدا نہیں کہا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہ غریب نواز کا ملک ہے, یہاں کا اصول غریب نواز نے بنا دیا. کھانا کھایا کرتے تھے غریب نواز, کچھ ہندو بھائی کھڑے رہتے تھے, فرماتے آپ لوگ بیٹھ جاؤ, تو بولتے حضور ہم دلت ہیں, ہریجن ہیں. خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, ان ہریجن دلت اقلیت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں کھانا کھلائے. تو وہ کہتے حضور ہم کو تو ہمارے دھرم میں پنڈت لوگ کنویں کے قریب بھی جانے نہیں دیتے, آپ ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. غریب نواز فرماتے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تجھے پیدا کیا. یہ مسلکی اعلیٰ حضرت بھی ہے, ٹائم نہیں ورنہ بتاتا. غریب نواز کا اصول اپناؤ, محبت تقسیم کرو انشاءاللہ. دل سے بولو بھائی. محبوب الہی سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور بڑی نفرت ہے میری طرف سے ایک شخص کے دل میں کیا کروں, میں اس کو مار ڈالوں, کیا کروں؟ تو محبوب الہی نے فرمایا تمہارے لیے ایک نسخہ ہے. وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں. بولے تم اس سے محبت کرو. سمجھ کے بولیے گا, وہ تم سے نفرت کرتا ہے, تمہارے لیے ایک نسخہ ہے, ایک دوا ہے, تم اس سے محبت کرو. اس نے کہا اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو؟ فرمایا تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو, تھوڑی سی اور محبت کرو. بولے دوا تو یہی ہے, دوا تو یہی ہے. خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ, آپ کے پاس جو ہے وہ دیجئے نا بھائی. ہم نے کب کہا آپ کو تقریر کرنی ہے, نظامت کرنی ہے؟ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے, آؤ دین کے فروغ کے لیے اس کا استعمال کرے. وہ حضرت کہتے ہیں نا, عجیب بات ہے, جو کسان 100 کلو کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا. سننا جملہ, عجیب بات ہے, جو شخص 100 کلو کی اناج کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا, اور جو خرید سکتا ہے اٹھا نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں. امیر اور کسان میں فرق ہے, اس کا مطلب نہیں کسان 2 کوڑی کا ہے, نہ, اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جس 100 کلو کی اناج کی بوری کو امیر خرید سکتا ہے اسے اٹھا نہیں سکتا, اس کے لیے کسان کی ضرورت پڑے گی. خواجہ بختیار کاکی, آپ کے پاس جو ہے اس کا استعمال کرو. آپ کے پاس سچائی ہے, آپ کے پاس حلال رزق ہے, اس کا نور ظاہر کرو. مالک بن دینار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, چور آ گیا,
اس نے ٹٹولنا شروع کیا، آپ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے مسجد لے کے چلے گئے. اس نے کہا بابا چھوڑ دو، یہ میری پہلی چوری ہے. بولے گھر میں کیا ملا؟ بولے کچھ بھی نہیں ملا، آپ ہی ملے. کچھ نہ ملا اور آپ ہی ملے، اور میں آپ کو مل گیا. آپ مجھے مسجد میں لے کے آ گئے، میں پھنس گیا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے، تھوڑی ذمہ داری سمجھو. دل کی خوراک اور کوئی نہیں. بگ بازار چلے جاؤ، میگا مارٹ چلے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا کہیں. مہنگی سے مہنگی آپ برانڈڈ گھڑی استعمال کر لو، دل کو سکون نہیں ملے گا. خواجہ بختیار کاکی جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہ تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کا مدرسہ تھا. کیا سیکھا، کیا سکھایا. اسی ہندوستان میں رہ گئے، کتنے بٹوارے ہوئے. یہ بھوٹان بھاگا، یہ چائنا نے کچھ زمینیں قبضہ کر لی، پاکستان بھاگ گیا، بنگلہ دیش بھاگ گیا، لیکن وہ زمین نہیں گئی جس میں آپ کے دادا رہتے تھے، اور اس زمین کا وہ بادشاہ نہیں گیا جسے غریب نواز کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اصول یہاں وہی چلے گا جو غریب نواز نے لایا. کیا تھا؟ خواجہ بختیار کاکی اپنے چہرے کو چھپا کر کے دلی کے جمنا ندی کے کنارے گئے تو دیکھا تو پنڈت لوگ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو اشنان کروا رہے ہیں، نہلا رہے ہیں. نہانے کے بدلے میں سب لوگ 5 روپے پنڈت کو دیتے تھے. ایک بوڑھے پنڈت بیٹھے تھے کانپتے ہوئے، تو بختیار کاکی سرکار ان کے پاس چلے گئے. بولے چچا، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ نہیں کسی کو نہلا رہے ہیں، اشنان کرا رہے ہیں؟ پنڈت جی بولے میں بوڑھا ہو گیا، میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، گھر کے چولہے بھی نہیں جلتے، فاقے بے فاقے ہوتے رہتے ہیں. خواجہ بختیار کاکی مہرولی شریف چلے گئے، اپنا حلیہ بدل کے آئے اسی بوڑھے پنڈت کے پاس. بولے چاچا مجھے نہلا دیجیے. اسلام سلامتی والا ملک، اگر اس کے اندر شانتی اور سلامتی نہیں ہوتی تو اس کا نام اسلام نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ کہے کوئی اختلاف میں پڑے ہو؟ جہاں آگ لگے وہاں تم کھڑے ہو جاؤ تو آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے نام کی تجلیات انوار ظاہر ہوں گے. بولے کہ مجھے نہلا دیجیے. جب نہا لیا سرکار خواجہ بختیار کاکی نے، اشنان کر لیا، بولے پیسے؟ پنڈت جی نے کہا 5 روپے. آپ نے انہیں 10 روپے دیے. بولے زیادہ ہے؟ بولے رکھ لو. دوسرے دن پھر خواجہ بختیار کاکی تشریف لے گئے اور پھر آپ نے نہایا، اشنان کیا. بوڑھے پنڈت نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے مٹکے اٹھا کے پانی ڈالا، پھر نہایا اور نہا کے کتنے پیسے؟ کہا 5. آپ نے اسے 15 روپے دیے. روز نہانے جاتے اور روز آتے، روز اسے پیسے بڑھا بڑھا کے دیتے. ایک دن باتیں ختم، اجازت دیجیے گا. ایک دن وہی پنڈت مہرولی شریف کے قریب سے گزر رہا تھا. خواجہ بختیار کاکی کے روضہ شریفہ جہاں پر موجود ہے آپ کی حیات مبارکہ میں، اس نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے. اس نے پوچھا لوگوں سے یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا قطب الدین بختیار کاکی بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں. اس پنڈت نے کہا ہم تو ہندو ہیں، کیا ہم ان کا درشن کر سکتے ہیں؟ بولے ہاں بالکل کر سکتے ہیں، جاؤ. لوگوں نے پنڈت جی کا ہاتھ پکڑا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لے کے چلے گئے. جیسے وہاں پر پہنچے تو پنڈت جی نے دیکھا تو پہچان لیا. بولے بابا آپ ہی ہیں جو میرے یہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے؟ فرمایا قطب الدین بختیار کاکی نے ہاں وہ میں ہی ہوں. اس نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اپنے مذہب کے دھارمک گرو ہیں، اتنے مہان ہیں، آپ میرے یہاں مجھ جیسے بوڑھے آدمی سے آپ نہانے کے لیے اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میرے بچے پیاسے رہتے ہیں، میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے ہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے تیرے گھر کا چولہا جلانے کی نیت سے روزانہ نہانے کے لیے. سمجھ جائیں، سنیں، اسے کسی کاغذ پہ لکھ لینا، اس کی تصویر لینا، اس کا اسٹیٹس بنانا. اس نے جملہ کہا پنڈت نے، دیکھنا ہے کتنے لوگ سمجھتے ہیں. اس نے کہا اب سمجھ میں آیا بابا، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. ہائے 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 ہائے، اب سمجھ میں آیا، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے. بس اتنا بتائیے یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا مجھے یہی تعلیم غریب نواز نے دی ہے. دلوں کے سکون کی غذا اسلام مذہب میں. صاحبو آپ کی ذمہ داری ہے، گھر سے نکلو دکانوں کی برکتوں کی حصولیابی کے لیے تو باوضو نکلو انشاءاللہ. اللہ کا نام لیتے ہوئے جاؤ انشاءاللہ.
کبھی کبھی تنہائی میں اسے یاد کیا کرو، پھر وہ تنہائی تنہائی نہیں انجمن میں تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی یا اس کے پہلے یا اس کے بعد شریعت کے خلاف میری زبان سے کوئی بات نکلی ہو تو میں بہت زیادہ وقت ہو گیا نہیں الحمدللہ تھوڑا اب 1 بجنے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔ دعا کریں کبھی بھی کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ وعدہ کریں انشاءاللہ یہی وہ مبارک زمینیں ہیں، یہی وہ مبارک دہلیز ہے جہاں سے مجھے اللہ کی وحدانیت کے علم کو اپنے شعور اور فکر کی پیشانیوں کی فصیلوں پہ نصب کرنے کی توفیق ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہے ابھی تقریباً 12-13 سال پہلے ہندوستان سے ایک گروپ گیا تھا۔ کہاں پر گیا تھا معلوم ہے؟ بوسنیا گیا تھا۔ کہاں پر گیا تھا؟ ایک بات سن لیں بس، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ بوسنیا گیا تھا۔ بوسنیا تربلا ماوراؤن نہر کا بیلٹ ہے جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، اسپین، جسے قرطبہ کہتے ہیں یا کرتبہ کہتے ہیں۔ دنیا کی یہ سب سے بڑی مسجد تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی سینٹرل پوائنٹ تھا، یہ اسلامی سینٹرل پوائنٹ تھا۔ قرطبہ اسی ملک میں اسپین میں مسجد تھی۔ معلوم ہے کتنی بڑی مسجد تھی بتا دوں؟ ایک رات میں اس مسجد میں چراغاں کے لیے 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا۔ اتنی بڑی مسجد تھی، ایک رات میں چراغاں کے لیے اس مسجد میں 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا۔ پورے ملک میں اسلام کی فضا قائم تھی۔ وجہ پورے ملک میں اسپین کی گلی کوچوں میں اللہ کے نبی کے نام کے مدرسے قائم تھے۔ پورے ملک میں مدرسوں کی بہاریں تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اسپین کے عیسائیوں نے، یہودیوں نے سازش کے طور پر مدرسے کے علماء کی محبتیں عوام کے دلوں سے نکال دی۔ جو اجارہ داری دلوں پر تھی اسے توڑ دیا، اس رشتے کو ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ علماء کرام کو کیفر کردار پلایا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا۔ مدرسے کے بچے اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئے، تعلیم دین کا فقدان ہوا، قرآن کی تعلیم اللہ کے نعرے لگانے والے چلے گئے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے پھر خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، کوئی نہ رہا، عیسائیوں کو موقع ملا۔ پھر دنیا کا سب سے حسین اسلامی ملک اسپین آگ کی نظر ہو گیا۔ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے کہا تھا اگر اس ملک میں مدرسے قائم ہوتے، بچے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ آج وہ اسپین کی دنیا کی سب سے بڑی قرطبہ مسجد عیسائیوں کی دسترس میں، اذان دینے پر پابندی ہے، اس میں ایک بڑی زمین پر ننگا ناچ ہوتا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ اس زمین کے بڑے حصے پر بیئر بار کھلے ہوئے ہیں جہاں پر آج آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ حالات ایسے کیوں بن گئے؟ مدارس کی وقت علماء کرام کو ہم نے اپنی عزتوں کی نگاہ پہ نہیں رکھا، اور پھر بے فیض ہو گئے ادارے، اور ان کی قلیل تنخواہوں کا میں نے مذاق اڑایا، ان کی ذات کا میں نے مذاق اڑایا، ان کو جو محبتوں سے ہمیں قدردانی کا شعور ملا تھا وہ سلوک نہ کیا تو ہم بھی اجڑ گئے، ہماری نسلیں بھی اجڑ گئیں۔ ایک ملک ہے انڈونیشیا جہاں بودھسٹ، جینسٹ، کمیونسٹ کے لوگ آباد تھے، ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا۔ لا دینیت کے شکار تھے وہاں کے لوگ۔ پورے انڈونیشیا میں جکارتا کا بیلٹ آج اللہ کے نام کے نعرے سے گونجتا ہے، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا۔ ایک مسلمان ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھ کر کے نکلا، انڈونیشیا کے بارڈر پہ ٹہل رہا تھا، انڈونیشیا کی فوج نے اسے پکڑ لیا۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی آواز میں سنوں، میں قریب رہتا ہوں لکھنؤ کے، تو میرے ہاں بڑی خاموشی ہے، اور اس قسم کی خاموشی کہیں مل جائے تو لگتا ہے میں لکھنؤ ہی میں ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے درویش جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن تجھے اللہ دیتا تھا تیرے حساب سے۔
ہائے ہائے، ہاں؟ اگر تجھے تیری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو خون کا لتھڑا بن کے بہ گیا ہوتا. آنے سے پہلے تو عدم کے دیار میں ہوتا، وجود میں نہیں ہوتا. اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ تصویریں پانی سے بنا رکھی. اللہ اکبر. اس کے نام پہ تڑپتے بھی نہیں، بولے مالک بہت اچھا ہے. یہاں یہ سوال بھی سوئے ادب ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی غلط ہے. وہی تو اچھا ہے، وہی تو اچھا ہے. اور اس کا بنایا ہوا محبوب اتنا اچھا ہے، میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. اب یہ تولنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ارے یار تو کسی کا بھائی نہیں ہے، تو اپنے بھائی کا بھائی نہیں ہے. تو نے حضور کے مرتبے کی ہمسری کر لی، کیا مطلب ہے یار؟ حضور غوث پاک کے بارے میں وہ درویش کہتا ہے، سنو اللہ نے حضور غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ رکھا کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. ہاں تو آیا حضور سے ہمسری کرنے کے لیے، کیا عقل پہ پتھر پڑے ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل کی خوراک کیا ہے؟ دیکھیں بولے اللہ کا ذکر. اسے یاد کیجئے گا، باتیں کام آئیں گی انشاءاللہ. دل کی خوراک. بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، وہ تو بنا مانگے دینے والا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے مالک اچھا مل گیا، لیکن کل جانا تو مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک ہے. صبح اٹھے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مصلی، پھر وہی تسبیح. نہر دجلہ کے کنارے پر گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. ماشاءاللہ. ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ یہاں آ جائیں، میں وہاں جاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ آنے کے لائق ہو گئے. حالانکہ جو لوگ ہم لوگ ہیں یہاں پر، آپ ہی لوگوں کی دعا سے. اگر کوئی بہت بڑا نعت خواں شاعر ہے تو آپ کی وجہ سے. آپ نہ سنو تو کون کس کو پہچانتا ہے؟ کبھی کبھی کسی کی وجہ سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سننے والوں کی وجہ سے جلسے قبول ہو جاتے ہیں. آپ اپنی حیثیت کو پہچانو. اللہ مبارک فرمائے میرے بھائیوں کو. سنیں آپ، اب صبح سے شام تک وہی تسبیح لے کے بیٹھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا؟ بولے ہاں دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے اتنا اچھا ہے کہ 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زاہد نے اس خیال سے تسبیح توڑ دی، کیا اس کا نام گن کے لوں جو بے حساب دے. کیا اس کا نام گن کے لوں جو بے حساب دے. کیا شان ہے میرے پروردگار عالم. غور نہیں کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا؟ ہم نے کیا کہا کیا کہا کیا کہا آپ نے سمجھ لیا. میں نے واٹس ایپ پہ لکھا تھا کیا کہا. میں نے انسٹاگرام پہ آپ کو بھیجا تھا. میں نے آپ کے موبائل پہ ایس ایم ایس کیا تھا کیا کہا، آپ نے جواب دیا. میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا. کہاں ہے السلام علیکم لکھا ہوا؟ اگر سمیٹ تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. صوفیہ کہتے ہیں اللہ وہ قادر مطلق فاعل حقیقی ہے جو ہواؤں کو حرف بنا دیتا ہے. ہوا کو حرف بناتا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل کی خوراک اللہ. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا. کام کیا تھا؟ تھک گئے. بولے کام کیا. بولے کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے، اسے 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. تو بیوی نے کہا نا 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 نا، بات نہیں بنے گی. کل جانا تو اس کے ہاں سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر کل مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی دوسرا کام کرنا. دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. بیوی کے کان میں بولے سن، کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. کام کیا تھا؟ چلے گئے نہر دجلہ کے کنارے پر، اور جا کے پھر وہی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ. شام ہوئی، عصر کے بعد آنا تھا، آئے نہیں. بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا کچھ لے کے آنا، اور کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. حالانکہ وہ دولت ہے، ہاں
واصف علی واصف کہتے ہیں تم اللہ سے جب مانگو تو کوئی نعمت نہ مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، نعمتیں سب آپ کی ہو جائیں گی۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، نعمتیں سب آپ کی ہو جائیں گی، سمجھے؟ تو جناب بشر حافی کہتے ہیں میں عصر کی نماز کے بعد آیا نہیں، میں نے وہیں نماز پڑھی عصر کی، مغرب وہیں پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ، عشاء پڑھ لی، گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر، سوچے نہیں جاؤں گا، 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے جاؤں گا، بچے سو چکے ہوں گے، بیوی تھک گئی ہوگی میرے انتظار میں، بچے بھوکے ہوں گے۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ شعر یہ ہے، ابھی سنیں، کچھ دنوں کے بعد سمجھیں گے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ بڑی کیفیت کا شعر ہے یہ، اللہ اکبر۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ بڑے بڑوں کو دیکھا آپ نے کٹورے لے کے روڈ پہ آ گئے، جن کے دروازوں پر ہزاروں لوگ کٹورے لے کے کھڑے رہتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں ڈر کے مارے میں گھر کی طرف آیا، جاؤں گا دروازے پہ سو جاؤں گا، بیوی سو رہی ہوگی، بچے بھوکے تڑپ کے سو گئے ہوں گے، صبح اٹھوں گا فجر کی اذان کی آواز سن کے قریب کی مسجد میں چلا جاؤں گا اور نماز پڑھ کر کے پھر یہی جھولا، پھر یہی لوٹا، پھر یہی مصلی، پھر یہی تسبیح لے کے یہیں آ جاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور تسبیح لے کے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا۔ بشر حافی کہتے ہیں جیسے رات کے آخری حصے میں گھر کے قریب پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ بڑے بڑوں کے ہاں بھی راتوں کو چراغ نہیں جلتا تھا، چراغ امیر کے گھر کی نشانی تھی۔ بولے میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا، میں نے سوچا یہ میرا گھر ہے، اور قریب پہنچے تو بچوں کی گلکاریوں کی آواز آ رہی تھی، توجہ ہے، اور قریب پہنچے تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی بیٹھی نئے لباس میں ملبوس تھی، اس نے اپنے شوہر کو سلام کیا۔ کیوں سلام کیا؟ حضور کی حدیث شریف ہے، وسیم بریلوی نے کیا کہا؟ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ گھروں کا نظام بگڑنے نہ پائے اگر میری ماں میری بہنوں کو حضور کے فرمان کی راہ کا مسافر بننے کا شرف مل جائے تو۔ شاعری اشارے کے زبان کا نام ہے، سمجھے؟ اور آپ ذی فہم لوگ ہیں، جیسے قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، بچے ہنس رہے تھے، قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی نئے لباس میں کھڑی تھی، بیوی نے اپنے شوہر کو سلام کیا، شوہر کا نام تھا بشر حافی، ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام تھا؟ کل کوئی آپ سے پوچھے کیا نام تھا تو بتاؤ گے؟ چائے پینے کے لیے چائے خانے پہ جاتے ہو، کبھی کبھی پلانے کی نیت سے جایا کرو، یہی باتیں بتایا کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جہاں جاؤ گے برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ کیا نام تھا؟ بشر حافی۔ مزار شریف کہاں ہے؟ آزمین کے علاقے میں، چلیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم نام ہے جو وہاں کے خادم ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی امی ان کے والد صاحب، ابراہیم نام یاد رکھیے گا، وہاں کے خادم ہیں، 20-25 سال کے۔ تو سرکار بشر حافی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا بات کیا ہے؟ تیرے لباس تبدیل ہیں، گھر کی فضا بڑی بدلی ہوئی ہے، یہ تو بھوکے کا گھر ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ توجہ ہے، اپنے رب کو یاد کرو گے۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ آئے آئے اللہ اللہ اللہ، یہ اسی کی بہاریں۔ اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے، اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، بولے میرے مولا تو جانتا ہے مجھ سے بڑا گنہگار اس شہر کے جزیرے پہ کوئی نہ تھا، کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا شراب پلا کے، کتنے بچوں کو یتیم کیا میں نے ان کے باپ کو کا سایہ ان سے الگ کر کے، کتنے آشیانے میں نے اجاڑ دیے، کتنی گلکاریوں کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، لیکن صرف تیرا نام اللہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اسے بوسہ دیا، وہ بھی تیری توفیق سے۔
3 دن تک میں نے نہر دجلہ کے کنارے پر تیرا نام لیا، تو نے فرشتوں کو بھیج کر کے میرے گھر پہ 1 مہینے کا راشن بھیج۔ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے، تو رازق حقیقی ہے، تو صمد ہے، تو بر ہے، تو رؤوف ہے۔ اتنا کہہ کے روتے رہے سرکار بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بیوی نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو اٹھا لیا اپنے شوہر کو، کہا اٹھیں اٹھیں اٹھیں، کھڑے ہو گئے، آنسوؤں کو پوچھا۔ اب بیوی نے کیا کہا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، وہ جو دن میں تمہارے مالک کے 2 بندے 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، وہ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے۔ تیار ہیں آپ؟ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں۔ بولے میسج کیا ہے؟ بولے وہ دونوں یہ کہہ کے گئے تھے کہ مالک نے کہا ہے، جا کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا، وہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کام کیا تھا؟ بولو۔ اسم اعظم ہے، یہی نام تو پیارا ہے۔ یہ نام نہ ہو تو پھر کوئی نہ ہو، اسی نام کی ساری بہار ہے۔ یہی نام ہمارے دل کی خوراک ہے۔ ایول، کمپوز، سگریٹ، موسیٰ کا گل کر کے تمہیں نیند نہیں آ سکتی۔ زبردستی کھینچ تان کے لاؤ گے تو ربڑ کے طریقے سے نیند کے وجود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے، لیکن اللہ کا نام لے کے سو گے تو سو گے نہیں، آپ بھی جاگتے رہو گے، تقدیر بھی جاگتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ نام لیں گے، دل سے بولیں۔ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نمازیوں کے انتظار میں، وہ آ جائے تو کسی کی برائی کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں ایسے موقع پر تم مسجد کے اندر ہی رہا کرو اور اتر اور دکھن تسبیح لے کے اللہ اللہ کا وظیفہ کیا انشاءاللہ۔ بولے کبھی کبھی راتوں کو اپنی بیوی اپنے بچوں کو سلانے کے بعد مصلے پر بیٹھ جایا کرو، لائٹ کم کر دیا کرو اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ جایا کرو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہی تمہارے دل کی خوراک۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ۔ آپ کو لگے گا میں ہی نہیں ہوں، یہاں تو کوئی اور مخلوق بھی ہے، یہاں میں ہی نہیں ہوں، مقربان بارگاہ الہ بھی یہاں پر ہے، یہاں مردان غیب بھی ہیں، یہاں رجال الغیب بھی ہیں، یہاں بڑے بڑے ابدال و اوتاد و ابرار و مرزوب اور سالکین کی روح کا فیض بھی ہے۔ حضور سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ جب بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن کے جنگل میں اللہ کہتے تھے تو جنگل کے سارے شیر چیتے آپ کے قریب آ کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے پڑھتے تھے۔ بھول گئے اپنے رب کا نام؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کھانے کے لیے اس نے کیا کیا انتظام کیا؟ موبائل ہے، کبھی دیکھا کرو ایمیزون کے جنگلوں کی داستانیں، جہاں لاکھوں پرندوں مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انہیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی۔ ایک صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم، تو اللہ والے نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بولے کاہے کو؟ محنت میں کرتا ہوں، کماتا میں ہوں، اپنی کمائی کا کھاتا میں ہوں، تو کس بات پر اللہ کا شکر؟ فرمایا ہضم کیا تیرا باپ کرتا ہے؟ بھول گئے؟ 8 mm کی پتھری سے پورا خاندان پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے مسکراتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نہ ماں روتی نہ باپ روتا۔ بات یہ ہے کہ وہ ہے قادر مطلق، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، اونچی بولو اونچی بولو، اللہ کا ذکر۔ انشاءاللہ یہ نام لیں گے، فائدہ کیا ہوگا بتا دوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ دہلی کی زمین ہے، ایک بادشاہ کا نام سنا ہے جس کو دنیا حضرت اورنگزیب کہتی ہے، اورنگزیب عالمگیر کہتی ہے۔ مزار شریف ان کی خلد آباد مہاراشٹر میں ہے۔ ایک بہروپیہ 3 مرتبے روپ بدل بدل کے آیا کہ اورنگزیب مجھے پہچان نہ پائے۔ ہر مرتبہ اورنگزیب عالمگیر نے اسے پہچان لیا۔ وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ مجھے نہ پہچان پائے گا بادشاہ وقت تو مجھے اپنے خزانے کا انعام دے گا، اور 3 مرتبہ اورنگزیب نے اسے پہچان لیا۔ وہ بہروپیہ اپنے معاملے میں ڈراپ ہو گیا اور وہ چلا گیا۔
کچھ دنوں کے بعد یہی اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے حیدرآباد میں، جو سرکار یوسفین خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے خلفاء کا شہر ہے، جو بغداد کے بادشاہ بقول غوث پاک شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلیفہ شیخ شرف الدین شاہ ابدال پہاڑی شاہ والے بابا کی زمین ہے، یہاں پر ایک قلعہ ہے جسے گول کنڈا کا قلعہ کہتے ہیں۔ اس قلعے پر اٹیک کرنا تھا، فوج آئی کامیاب نہ ہوئی، بڑی طاقت لگائی اورنگزیب کامیاب نہ ہوئی، اورنگزیب خود دلی سے آ گئے گولکنڈا کے قلعے پر اٹیک کرنے کے لیے، کامیاب نہ ہوئے، بڑے پریشان، تشویش تھی، تو کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس قلعے پر اسلامی جھنڈا نہیں لہراتا؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، قریب میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ ایک درویش اللہ کا مست قلندر دوست رہتا ہے، بے نیاز ہے، وہ صفت سمدیت پائی ہے، حالانکہ بے نیاز تو اللہ کی صفت ہے، صفت سمدیت کا فیض پایا ہے، تارک دنیا بزرگ ہے، اسی پہاڑ کی گفا میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہ سرکل، یہ بیلٹ اسی کا ہے، جب تک وہ دعا نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اوپر گئے، اپنے حواریوں کے ساتھ میں اوپر گئے، اور جا کر کے آپ نے دیکھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، بڑے بڑے بال تھے، ٹیڑھی میڑھی لاٹھی تھی، رنگین پھٹے کپڑے تھے، جا کے سلام کیا اور ہاتھوں کو چوما، اور اللہ اللہ کرنے والے درویش سے بولے میں اورنگزیب ہوں۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور دعا کر دیں اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا جائے۔ اس نے کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس فقیر نے دعا کی، سب نے آمین کہی، اورنگزیب نے اٹیک کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا۔ باتیں سمیٹ کے بولتا ہوں، لہرانے لگا۔ اورنگزیب نے پھر وہ شروع سے لے کر کے اوپر تک کی پوسٹ پر منتخب کیا اپنے وزراء کو، تم ڈی ایس پی ہو، تم آئی ایس ہو، تم آئی پی ایس ہو، تم ایچ ڈی ایم ہو، تم ڈی ایم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اورنگزیب نے کہا میں دلی جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا اس فقیر کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی وجہ سے تم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ بادشاہ نے پیسے لیے، سونے چاندی کے سکے لیے، چادر بستر کمبل لیے، فروٹس میوہ جات کی چیزیں لی، اور اپنے مخصوص غلاموں کو لے کر کے اسی پہاڑی پہ چلے گئے جہاں وہ درویش بیٹھ کے، اور کوئی اللہ اللہ کر رہے تھے۔ وہاں پر پہنچے تو وہ درویش نے آنکھیں کھولی، اورنگزیب قریب پہنچے اور آپ نے پھر سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما، کہا حضور بہت بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا خاص آپ کی دعا سے اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا، میں یہ تحفے لے کر کے آیا ہوں۔ اس فقیر نے کیا کہا؟ اگر آپ کا ذہن تازہ ہے تو سنیے گا۔ اس فقیر نے کہا اے اورنگزیب مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ اس فقیر نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو 3 مرتبے آپ نے اپنے دربار میں پہچان لیا۔ حلیہ بدل بدل کے میں جاتا تھا، آپ مجھے ہر سال ہر مرتبے پہچان لیتے تھے۔ آپ کے خزانے کا انعام میرے مقدر میں نہیں تھا۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو دنگ رہ گیا، بادشاہ کی تو بتی جل گئی۔ بولے رے تو وہی بہروپیہ ہے جو مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے، میرے شعور کو چیلنج کرنے کے لیے میرے دربار میں آتا تھا، میں تجھے پہچان لیتا تھا، اور آج تیری دعا سے اسلامی جھنڈا لہراتا ہے۔ یہ بتا یہ پانسا کیسے پلٹا، یہ پوسٹ، یہ منصب کیسے ملا، یہ اسٹیٹس کیسے تیرا بلند ہوا؟ اس بہروپیے نے کیا کہا سننا۔ اس نے کہا اے بادشاہ میں نے بچپن سے بڑی محنت کر کے روپ بدلنے کا ہنر سیکھا تھا، ہر مرتبے تم نے مجھے پہچان لیا، میں نے جتنے بھی ہولیے بدلے تم نے مجھے پہچان لیا، میں ٹوٹ گیا کہ تیری دربار کے انعام کا میں حقدار نہ بن سکا، تو کیا کروں؟ اتنی محنت سے میں نے یہ فن سیکھا ہے، برباد ہو جائے گا، میں اب پبلک کو بے وقوف بناؤں گا۔ سوچا راجستھان کے جیسلمیر میں، جودھ پور میں، ادے پور میں چلا جاؤں، سوچا دلی کے قریب ہے یہ، اجمیر شریف آتے ہیں اورنگزیب، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہچان لیں۔ میں وہاں رکا ہی نہیں، میں حیدرآباد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس پہاڑی پر بیٹھ کے، بہروپیہ تھا، ٹیڑھی میڑھی لکڑی لے لی، رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، اور بڑے بڑے بالوں کو دراز کر کے، زلفوں کو دراز کر کے، میں نے بیٹھ کے موٹی تسبیح لے کے، گردن میں موٹی تسبیح ڈال کے اللہ اللہ کہنا شروع کیا۔ بولے کیا مطلب؟ بولے میں نے سوچا کہ ایسے اللہ کا نام لوں گا تو جو یہ چرواہے ہیں میرے پاس آئیں گے، سمجھیں گے بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میرے پاس آئیں گے، اپنا کھان پان مجھے دیں گے، پھر ہٹو بچو کے نعرے لگیں گے،
پھر میرا سلسلہ پھلے پھولے گا. ایسے ہی کھان پان کی بنیاد رکھی جائے گی. میری شہرتیں اس شہر پہ قبضہ کر لیں گی. پورا شہر میری مٹھی میری دسترس میں مقید ہو جائے گا. بولے پھر اب دل کہے تو سبحان اللہ کہے. بولے میں جھوٹ فراڈ کے لیے دھوکہ دینے کی نیت سے اس پہاڑ کی گفا میں آیا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا شہر کے لوگ آئیں اور میرا ہاتھ پاؤں چومیں, مجھے یہ سمجھے کہ بڑے بابا پہنچے ہوئے ہیں. بولے پھر کیا ہوا؟ دیکھنا ہے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ درویش کہتا ہے اے اورنگزیب کیا بتاؤں, نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا. ہائے 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 اللہ اللہ اللہ, نقل کرتے کرتے ہائے ہائے مجھ پر اصل غالب آ گیا. بولے سن اورنگزیب, جو تو دولت لے کر کے آج میرے پاس آیا ہے نا, میں ٹھوکر لگا دوں تو یہ میرے پیروں کے نیچے سے نکلنے لگے سکے. کہا کیوں؟ کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے وہ مل گیا جس کا نام دلوں کو سکون دیتا ہے, جس کا ذکر تمام تر تذکرے کا سردار ہے, جس کے نام کے وظیفے وظیفوں کے سردار ہیں, جس کا نام ہماری روح کی غذا ہے. وہ کیا ہے؟ بولے بس نقل کرتے کرتے اصل غالب آ گیا. یہ سیوان, پٹنہ اور بلیا اور غازی پور کا بیلٹ ہے. اللہ اس زمین کو نظر بد سے محفوظ فرمائے, آمین کہہ دو. آئیے دوستو تیاری کریں, اپنی تنہائیوں کو پاک کریں, تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی محنت کریں. اگر کوئی پوچھے کہ آنکھ کی خوراک تو بتا دینا, زبان کی خوراک تو بتا دینا, نہ بتا پانا چپ ہو جانا. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک کیا بتاؤ گے؟ اللہ, تھک گئے آپ لوگ, بند کر دے تقریر. بولو بھائی, دل تو کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی بولتے رہے, پتہ نہیں کیوں دل بڑا لگا ماشاءاللہ. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. بولے بیٹا بیٹا بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ بیٹھو. کہاں تو بڑی مشکلوں میں کوئی تاریخ دے پاتے. میں ایسے لوگ سننے والے ہوں تو دل کہتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوں. کل بھی مجھے ایک محفل میں رہنا ہے انشاءاللہ یہیں پہ, اور پھر 2 دن کے بعد دعا کرو 2 دن تک اور زندہ رہوں بغداد شریف تک, حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ سوال ہے, کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. ابھی غوث پاک سرکار کے رب کی باتیں ہوں. دل کی خوراک اونچی بولے, اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا. یہ معلوم ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام ہیں, یہ گجرات میں ایک شہر ہے جسے راجکوٹ بولتے ہیں. راجکوٹ کے قریب میں ایک شہر ہے جسے دھرول بولتے ہیں. دھرول شریف. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جانتے ہیں. میں بھی گیا تھا ربیع النور شریف میں, تو میں نے کہا یہاں کوئی بزرگ ہیں, یہ سرکار مجاہد ملت کی سنت ہے. میں گزارش کروں گا علماء کرام سے, سرکار مجاہد ملت کی عادت کریمہ تھی, آپ جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کا ولی ہے کہ نہیں, میں ان کی اجازت لے کر کے یہاں رکنا چاہتا ہوں, قیام کروں. سرکار مجاہد بولے سب کچھ تو انہی کا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا کہ بولے لوگوں نے بزرگ کی مداح شریف ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ تو لے گئے مجھ کو رات کے 2 بجے. میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ اس پر لکھا تھا گجراتی زبان میں گاؤں دھنی سرکار, یعنی اس گاؤں کے سب سے مالدار بزرگ, اس گاؤں کے سب سے مالدار بزرگ ہیں, گاؤں دھنی سرکار. میں نے کہا بابا کی تاریخ کیا ہے, کچھ بتائیں تو مجھ کو. میں نے فاتحہ پڑھی. لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے اللہ کے ولی تھے, یہ خانقاہ شریف انہوں نے اپنی زندگی بنوا لی, یہ روضہ شریفہ بھی, گنبد شریف بھی, قبہ شریف بھی, یہ مسجد آپ نے بنوائی. میں نے کہا کیسے؟ بولے قریب میں ایک تالاب ہے, اسی تالاب کے کنارے پر جاتے تھے اور تسبیح لے کے دن بھر بیٹھے رہتے تھے, اللہ اللہ اللہ. اور مزدور یہاں کام کرتے رہتے تھے, پیسے ویسے نہیں وصولتے تھے کبھی. شام کو جب وقت ہوتا مزدوری دینے کا, آتے تھے, ایک بورا بچھاتے تھے اور اسی بورے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. سب مزدوروں سے بولتے لائن میں آ جاؤ. سارے مزدور لائن سے کھڑے ہوتے. کتنے پیسے؟ بولے حضور 5 روپے. تو یوں اسی بورے سے نکالتے 5 روپے, اسی بورے سے نکال کے 5 روپے سب کو دینے لگتے. گاؤں دھنی سرکار. روزانہ کا معاملہ تھا, اور بورے کے نیچے کچھ ہوتا نہیں تھا, لیکن کبھی کم نکلا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے غلام تھے جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. گاؤں دھنی سرکار روزانہ ایسے ہی اس میں سے پیسہ نکالتے اور 5 روپے
ہر مزدور کو دیتے. معلوم ہے ایک دن ایک مزدور نے دیکھا, بولے سارا کھیل تو اسی بورے کے نیچے, سارا معاملہ اسی بورے کے نیچے ہے. بابا دن بھر وصولتے بھی نہیں ہیں, یہیں سے نکالتے ہیں. وہ مزدور جو ہے نا, وہ مزدور رات کو چپکے سے اپنے دوستوں کو لے کے آ گیا. بابا سو گئے ہوں گے, کوئی وہاں ہوگا نہیں, اندھیرا ہوگا. اس نے جلدی سے بورا ہٹایا اور کدال پھاوڑے سے اسے کھودنا شروع کیا کہ دیکھیں وہ پیسے کہاں ہیں. پانی نکل آیا لیکن پیسے نہیں نکلے. پسینہ پسینہ ہو گیا, پیسے نہیں نکلے. تھک گیا, دیر ہو گئی تو ڈر گیا, فجر کی اذان ہوگی تو بابا آ جائیں گے. اس نے جلدی سے کیا کیا, مٹی برابر کی اور بورے کو اس نے اوپر رکھ کر کے چپ چاپ گھر چلا گیا. صبح کو پھر مزدوروں کی صف میں آ کے کام کرنے لگا اور بابا گاؤں دھنی سرکار تالاب کے کنارے پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے. جب شام ہوئی, جب مزدوری بانٹنے کا وقت آیا تو پھر بابا تشریف لائے. جیسے آئے نا, آپ نے کہا کتنے پیسے تیرے؟ بولے 5 روپے. نکال کے 5 روپے پھر اسی بورے کے نیچے سے دینا شروع کیا. اب باری اس کی تھی پیسہ لینے کی جو رات میں آیا تھا, جس نے رات میں کھدائی کی تھی. جب وہ قریب آیا تو گاؤں دھنی سرکار نے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا حضور 5 روپے. تو گاؤں دھنی سرکار نے بورے کے نیچے سے 10 روپے نکالے. اس نے کہا حضور یہ؟ کہا تو نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے. تو نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے. آئے ہائے, اللہ کے نام کی برکتیں دیکھی آپ نے. تو انشاءاللہ اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کریں گے. دل سے بولو, دل سے بولو. اختلاف کا دور ہے, انتشار کا دور ہے. ہر سلسلے والے بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. ایک امام دوسرے امام سے متفق نہیں ہے, ایک شاعر دوسرے شاعر سے متفق نہیں, ایک خطیب نبی کی تعریف کرنے والوں کا ہجو کرتا. سمجھے؟ افسوس کی بات. ایسے دور میں اپوزیشن کی بات کیا کرنا. غیر مسلموں کی الگ جماعت ہے جو ہندوستان میں شرپسندی کی علامت بن گئی ہے. تو کیا کیا جائے؟ یہ جو بچے آج ہماری گود میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. کوئی بھی آئے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لے, کوئی بھی آئے قرآن کے پاروں کو ٹیشو پیپر بنا لے, کوئی بھی آئے مسجد کے میناروں کو گرا دے. ایسا کیسے ہوگا؟ آئیے میں اس کا علاج بتاتا ہوں. عمل کریں گے انشاءاللہ. کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک تو کیا بتاؤ گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا ہے؟ اللہ. دل کی خوراک اللہ. سرکار غریب نواز نے, لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کتنے؟ ہم تو 9 آدمی کو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے. ہمارے پاس کوئی نمازی بیٹھا تو بے نمازی ہو گیا, حلال کھانے والا کوئی بیٹھا تو حرام خور ہو گیا. یہ ہماری بری صحبت کا اثر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کیا دین پھیلائیں گے؟ ہم کیا دین پھیلائیں؟ ہمیں تو حضور کی مجلسوں میں قہقہوں سے مطلب ہے. ہمیں تو کپل شرما کے ڈرامے سننا چاہیے. ہمیں تو فلمی نغموں سے دلچسپی ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. بولے بھائی اگر 3 بیٹیاں ہیں, حرام نہیں کھائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ حضور کی امت کی زبانیں ہو گئی. لڑکیوں کی آوارگی آج ہماری پہچان ہو گئی. معلوم ہے آپ کو درد ہوتا ہے. لڑکی کی شادی ہوئی, ضلع کا نام بھی پتا ہے ان تینوں بڑی سرکاروں. شادی ہوئی, شادی کے 3 مہینے کے بعد سسرال میں وہ لڑکی نقاب اوڑھ کے نکلی اور ایک بیئر بار سے شراب کی بوتل خرید رہی تھی. مسلم لڑکی شراب کی بوتل خرید رہی تھی. لوگوں نے پکڑ لیا, بولے یہ کیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا باپ شرابی تھا, روزانہ فریج میں شراب کی بوتل لگتا اور پی کے سو جاتا. تھوڑی سی بچی رہتی, مہک سے مجھے دلچسپی ہوئی, میں نے تھوڑی تھوڑی روز پینا شروع کر دیا. میں بھی عادی ہو گئی. مجھے بھی بغیر شراب کے نیند نہیں آتی تھی. میری شادی ہوئی, سسرال آ گئی, یہاں شراب کہاں سے ملتی؟ برداشت نہ ہوا تو 3 مہینے کے بعد نقاب اوڑھ کر کے بیئر بار کے سامنے آ گئی. ذرا سوچو, حضور پر درود پڑھنے والوں کی بچیاں شراب پی رہی ہیں. ایک دور وہ تھا جب ہندو بھائیوں کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو اور ان کی بچیوں کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھر کی دیواروں پہ چھڑک دیتے تھے. اور ہندو بھائیوں کی عورتیں کہتی تھیں, مرد کہتے تھے, یہ ان کے پیروں کے دھون ہیں جو نبی پر درود پڑھتے ہیں. ایک مسلمانوں کے بچے اپنی راتیں کوٹھوں پر گزارتے, طوائف خانوں پر گزارتے. ذرا سوچو کیا دل میں روشنی پیدا ہو.